لیلا سے کہا کہ یہ تو ہی ہے وہ حسین کے جس پہ مجنو مرا جا رہا ہے. وہ خاموش. کہنے لگی چپ خاموش چون تو مجنون نیستی ہے، اس لیے کہ تو مجنون نہیں ہے. اور راستے اور منزل میں فرق یہ ہے کہ جب تک محبوب تک پہنچے نہیں تو راستہ ہے، اور جب محبوب تک پہنچ گئے تو منزل آ گئی. اور وہ مجنون جو مجھے جانتا ہے، جو مجھ پہ مرتا ہے، وہ اپنے آپ سے بے خود ہے. جب اس نے لیلا سے کہا کہ یہ تو ہی ہے وہ حسین کے جس پہ مجنو مرا جا رہا ہے، از دیگر خوبان تو افزون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. اس نے بھی ڈانٹ دیا. اس نے کہا کہ یہ کہتی ہے از دیگر، وہ کہتا ہے خلیفہ کہہ رہا ہے از دیگر خوبان تو افزون نیستی، تو دوسرے خوبروؤں سے زیادہ حسین تو نہیں ہے، تو اور جو خوبرو ہیں حسین لوگ ان سے زیادہ حسین نہیں ہے. یہ اس نے اور مزید جلتی پہ تیل کا کام کیا اور آگ بھڑکا دی کہ تو کہاں اتنی حسین کہ تیرے لیے لوگ مرے جائیں، تو اس سے زیادہ حسین پڑے ہوئے ہیں دنیا میں، تو ان سے زیادہ تو حسین ہے. گفت خاموش، کہنے لگی چپ خاموش چون تو مجنون نیستی ہے، اس لیے کہ تو مجنون نہیں ہے. تو مجنون نہیں ہے، تیری آنکھ میں وہ جنون عشق نہیں ہے. تو مجھے کس آنکھ سے دیکھ رہا ہے؟ مجنون بن پہلے، اگر میرے حسن و میرے جمال کو سمجھنا ہے تو پہلے مجنون بن، دیوانہ بن. اس نے کہا خاموش چون تو مجنون نیستی، کیونکہ تو مجنون نہیں ہے. سنس یو آر ناٹ مجنون، مجنون بنو پہلے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں. یہاں سے ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا نا کہ اب حسن کو سمجھنے کے لیے آنکھ بھی ویسی چاہیے. ہاں یہاں تو دیکھو حسن نہیں ہے تو آنکھ نے حسن بنا دیا، اور جہاں حسن ہی حسن ہے تو پھر وہاں آنکھ کو ٹھیک تو رکھنا پڑے گا. اب کسی آنکھ کو اگر وہاں حسن نظر نہ آئے جہاں حسن ہی حسن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ بیمار ہے، آنکھ جھوٹی ہے اور آنکھ بے ذوق ہے. محبوب دکھائے نہیں جاتے، اسی لیے بوجھال کا کام نہیں ہے حسین کو دیکھنا. یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ ان کی آنکھ بھی ویسی تھی اور وہاں حسن بھی ایسا تھا ماشاءاللہ ہے. جیسا حسن اللہ نے عطا فرمایا ویسی ابوبکر صدیق جیسی آنکھ بھی کسی کو عطا کی، کہ انہیں اگر حسینوں کا حسین بنا کے بھیجا اور حسن مطلق کا مظہر کامل و اتم بنایا، تو پھر ابوبکر صدیق کو وہ آنکھ دی کہ وہ اس حسن کی قدر کر سکے. تو اس آنکھ نے پھر دیکھا. اس لیے کہا نا کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقب ہیں وہ پڑھائے نہیں جاتے. ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، بوجھال کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. بوجھال کو کہاں نظر، وہ تو مزمم کہہ رہا ہے. بتاؤ. تو آپ نے فرمایا ہم تو محمد ہیں، اور کوئی ابو بکر سے جا کے پوچھے کہ ہم کیا ہیں. تو چنانچہ آنکھ بھی ویسی چاہیے جیسے حسن ہے. اور آنکھ اگر ٹھیک ہو تو پھر دیکھو ایسے موقع پہ بھی پھر وہ انسان محبوب بنا لیتا ہے کہ جہاں پر دوسرے اس سے بہتر ہوتے ہیں. تو آنکھوں کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے حافظ شیرازی کا ایک شعر اور سن لیں اس کے ساتھ، بہت زبردست شعر کا ہے. دیکھو یہ کیسے کیسے لوگ تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کا دماغ ہیں، سارے دماغوں کا آسمان ہے. یہ وہ آسمان ہے جہاں سے دماغوں کی بارش ہوتی ہے. اس کے نیچے کھڑے ہو گئے تو دماغ میں کچھ آ جائے گا، ورنہ باہر تو سب پاگل پن ہے، اور وہ سب کچھ ایسے ہی ہے، سطحی. اصل تو یہ ہے ز چشم عشق توان دید روئے شاہد ماں، ز چشم عشق توان دید روئے شاہد ماں، کہ نور چہرہ خوبان ز کاف تک کاف است. کہہ رہے ہیں حافظ شیرازی کے
عشق کی آنکھ سے ہی ہمارے محبوب کا دیدار کر سکتے ہو. عشق کی آنکھ لاؤ پہلے اگر ہمارے محبوب کو دیکھنا چاہتے ہو تو، اور محبوب کی قدر چاہتے ہو. عشق کی آنکھ لاؤ. خالی از عشق آنکھ سے مت آنا، کیونکہ تم پھر محبوب کو دیکھ ہی نہیں پاؤ گے، اور وہ تمہیں محبوب نہیں نظر آئے گا. تم اس پہ پھر سوال اٹھاؤ گے اور حیران و پریشان ہو جاؤ گے کہ نور چہرہ خوبان ز کاف تک کافس، کہ یہ جو خوبان ہوتے ہیں حسین لوگ، ان کے چہرے کا جو نور ہے وہ کاف سے کاف تک ہے. بس ایک کاف سے شروع ہوتا ہے، دوسرے کاف پہ ختم ہوتا ہے. اس لیے اس کے بیچ میں کیا ہے؟ بس عشق چاہیے، کیونکہ کاف وہ ایک عشق کا کاف ہے، ایک معشوق کا کاف ہے، یا ایک عاشق کا کاف ہے، ایک معشوق کا کاف. ادھر سے کاف شروع ہوگا، ادھر سے کاف ختم ہوگا، ادھر کاف ادھر کاف، اس کے بیچ میں ہے محبوب. تو بس اب عشق چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. عشق ہوگا تو محبوب نظر آئے گا. یہ حافظ شیرازی کہہ رہے ہیں. اور بات وہی ہے کہ بغیر عشق کے طے نہیں ہو سکتی منزل. دیکھو عقل جو ہے وہ آپ کو ایمان کا راستہ دکھاتی ہے. عقل بہت اچھی چیز ہے، لیکن اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. پھر وہ عشق ہے جو آپ کو آگے اندر لے جاتا ہے اور منزلیں طے کراتا ہے. کیونکہ قرب حق کی منزلیں بغیر عشق کے طے نہیں ہو سکتی. عقل سے راستے طے ہوتے ہیں اور عشق سے منزلیں طے ہوتی ہیں. اور راستے اور منزل میں فرق یہ ہے کہ جب تک محبوب تک پہنچے نہیں تو راستہ ہے، اور جب محبوب تک پہنچ گئے تو منزل آ گئی. اب منزل میں سفر کرنے کے لیے عشق چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ منزل تک پہنچنے کے لیے عقل چاہیے. وہ سب دلائل ہیں، غور و فکر ہے، یہ دنیا کے سارے حقائق، اور یہ سب آپ جتنا چاہیں استعمال کریں بے شک. لیکن اس کے بعد پھر وہاں پہنچ کر اب منزلوں کا سفر ہے. ہر قدم ایک منزل ہے، تو وہاں عشق ہی عشق ہے، اب عقل کا کام نہیں. اس لیے اقبال کہتا ہے گزر جا عقل سے آگے کے نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. اور کہیں کہا کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں. تو دیکھو نا کیسی کیسی باتیں کی ہیں اقبال نے. تو اب یہ اس نے جب کہا تو لیلا نے خوب جواب دیا، خاموش گفت خاموش چون تو مجنون نیستی، خاموش ہو جا تو مجنون نہیں ہے. آگے کہتی ہے دیدہ مجنون اگر بودے تو را، ہر دو عالم بے خطر بودے تو را. بڑی زبردست بات کی ہے. کہنے لگی کہ اگر تجھے مجنون کا دیدہ حاصل ہوتا، مجنون کی نگاہ اگر تیرے پاس ہوتی تو معلوم ہے تیری کیا حالت ہوتی. ہر دو عالم بے خطر بودے تو را، یہ سارے دو عالم جو ہے نا یہ تیری نظر میں بے خطر ہو جاتے، بے قیمت ہو جاتے، کوئی ویلیو نہ رہتی ان کی میرے آگے. تو کہتا بس یہ سب بیکار ہے، اب ایک ہی میرا محبوب ہے جسے میں چاہتا ہوں بس. تو یہ تیرا عالم ہوتا اگر تیرے پاس وہ دید ہوتی جو مجنوں کے پاس ہے. تو یہ بات کر رہا ہے کہ مجھ سے بھی بہتر تجھے نظر آتے ہیں جلوے، جبکہ تیرے پاس وہ آنکھ نہیں ہے کہ تو سمجھے کہ میرا کیا مقام ہے. اللہ اکبر. دیکھو نا یہ اشارے کہاں جا رہے ہیں، یہ سب کہ حسن مطلق حسن ازل کے آگے پھر کیا ہے یہ دنیا، بتاؤ کیوں جچے گی بھی یار. اسی لیے یہ جو خدا کے عارف ہوئے، اس کے چاہنے والے، اس کے محبوب کے چاہنے والے، وہ کیا کہا تھا اعلیٰ حضرت نے جب کہا کہ وہ نان پارا کے لیے کچھ شعر کہہ دیں، کوئی قصیدہ کہہ دیں، تو کروں مدح اہل دوبلدہ، پڑے اس بلا پہ میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. تو دیکھو نا کس طرح
انہوں نے ٹھکرا دیا کہ میں اپنے محبوب کا دروازہ چھوڑ کے یہ دنیا کے لوگوں کی جا کے گداگری کروں گا اور ان کے حسن کے قصیدے پڑھوں. میں گم فنا ہو چکا اس حسن مطلق کے یہاں ہے، وہاں میں فنا ہو چکا ہوں. تو اس لیے اب جو اللہ اس کے رسول کے حسن کے متوالے ہیں اور جو خدا اور اس کے رسول کے دیوانے اور عاشق ہیں، ان کے لیے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. تو یہ جو ہم دنیا کو نکالنے کی بات کرتے ہیں اپنے دلوں سے کہ اس کی محبت کو کیسے نکالیں، تو اس کا طریقہ بس راہ عشق ہے. راہ عشق ہے. جتنا محبوب حقیقی کا حسن آپ کے سامنے ہوگا، جتنی محبت زیادہ ہوگی، اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ محبوب کا غیر جو ہے وہ منتفی ہو جائے گا. اور اگر محبوب کا غیر منتفی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ ابھی آپ کی گرفتاری کمزور ہے. آپ کی محبوب کے ساتھ گرفتاری کمزور ہے، تو غیر کی گرفتاری میں ابھی محبوب سے تعلق کمزور ہے. تو وہ یہی کہہ رہی ہے اس سے کہ اگر تو مجھے اس آنکھ سے دیکھتا تو یہ دو عالم بھی تجھے کچھ نہ لگتے. اور پھر ایک اور بڑی زبردست بات کی اس نے بھائی. اب وہ کیا بولے گی بیچاری، یہ تو مولانا روم اصل میں یہاں سے بھیج رہے ہیں اور اس کا ایک کردار سامنے رکھ کے پھر ہمیں سمجھا رہے ہیں. دیکھو کیا بات ہے. بخودی تو لیک مجنون بھی خود است. بخودی تو لیک مجنون بھی خود است. در طریق عشق بیداری بدست. تو اپنے آپ کے ساتھ ہے. بخودی تو اپنے آپ کے ساتھ ہے، اپنے من کے ساتھ ہے، تو اپنی ذات کے ساتھ ہے. تو کیا جانے گا؟ اور وہ مجنوں جو مجھے جانتا ہے، جو مجھ پہ مرتا ہے، وہ اپنے آپ سے بے خود ہے. وہ اپنے آپ میں نہیں ہے، اپنے آپ سے فارغ، اپنے آپ سے بے نیاز، اپنے آپ سے غافل، بے خود. تو وہ بے خود ہے. سمجھے بھائی؟ بے خود ہونا پڑے گا. تو باخود ہے، تو اپنے ساتھ ہے. اب یہ ایک بڑا نقطہ کہ عشق والا اگر اپنے آپ کے ساتھ ہے، عاشق، تو پھر وہ عاشق نہیں ہے. جب تک آپ ہیں، آپ عاشق نہیں ہیں. عشق تو وہیں سے شروع ہوتا ہے جب آپ نہیں رہتے، آپ اپنے ساتھ نہیں رہتے. آپ جب کسی اور کے یعنی اپنے محبوب کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو وہاں سے عشق شروع ہوتا ہے. اس لیے کہا آگے در طریق عشق بیداری بدست. عشق کے راستے میں بیداری نہیں، عشق کے راستے میں بیداری نہیں چلتے. عشق کے راستے میں ہوشیاری اور سمجھداری نہیں. عشق کے راستے میں تو وارفتگی ہے، گمشدگی ہے، فنا ہے. بیداری نہیں ہے بلکہ گمشدگی ہے. تو یہ بری چیز ہے. بدست، بد مانے برا. تو عشق کی راہ میں بیداری بری ہے. ہم بیداری بولتے ہیں، فارسی میں بیداری بولیں گے معروف طریقے سے. بیداری بدست. تو یہ جو wakefulness ہے نا، this wakefulness is worse in the way of عشق. یہ بری ہے. آپ گم ہو جاؤ اگر عشق کرنا ہے تو، اور اپنے آپ سے ہی گم ہو جاؤ، سب سے خود ہی ہو جائے گا. اگر گم ہونا ہے اپنے آپ سے ہو جائے گا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے تو مٹانا پڑے گا. عشق یہی ہے. تو بھائی دیکھیں نا، اب یہ دعوے ہیں ہمارے، ہم دعووں میں خوش ہیں بس، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی اس پوری تمام دنیا داری کے ساتھ عاشق ہیں. تو ایسے عاشق نہیں ہوتے. اس لیے عشق کا دعویٰ انسان کو کرنا نہیں چاہیے. بس اپنے حال پہ غور کرنا چاہیے. اور انسان جب تک اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے تو اپنے آپ کو جھوٹا ہی سمجھے کہ ہم ہیں تو ابھی راہ میں سنگ گراں اور
کہ یہ کیسا عشق ہے کہ ہم بھی ہیں اور محبوب بھی ہے. عشق تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ رہیں بس محبوب ہی محبوب ہو. تو یہ ہے بخودی تو لیگ مجنون بھی خود است. تو اپنی خودی کے ساتھ ہے، تو خود کے ساتھ ہے، اور مجنون جو ہے وہ بے خود ہے. در طریق عشق بیداری بد است. عشق کے راستے میں بیداری بری چیز ہے. ٹھیک ہے جناب. وہ کیا کہا تھا متربی نے، آپ کو یاد ہے وہ شعر کہ مل خل الا من ابد بقلبہ وارا بطرف لا یرا بسوائہ. کس کو کہتے ہیں دوستی، عشق اور محبت؟ جب تک آپ کا دل اور اس کا دل ایک نہ ہو جائے، آپ اپنے دل سے فارغ ہو جائیں اور اس کے دل سے آپ دیکھیں، اس کے دل سے چاہیں. جب تک اس کے دل سے اس کو نہیں چاہو گے تو یہ محبت نہیں بنے گی، کامل محبت نہیں ہوگی. اور آنکھ بھی جو ہے نا وہ اس کی ہو، محبوب کی، اس سے دیکھو. ایسی آنکھ سے دیکھو کہ اس کے سوا سے وہ نہیں دیکھتا ہو، یعنی اسی کی آنکھ سے اس کو دیکھو. تو وہی بات ہو گئی، جب سے لاگے تیرے سنگ نین پیا، موری نیند گئی مورا چین گیا.